اللهم أيدنا بتأييدك اللهم بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دنیا میں جتنی محنتیں چل رہی ہیں وہ محنتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک محنت مثبت پہلو کی، ایک محنت منفی پہلو کی۔ ایک محنت تعمیر کی، دوسری محنت تخریب کی۔ ایک محنت بنانے کی، دوسری محنت بگاڑنے کی۔ ایک محنت آراستہ پیراستہ کرنے کی، دوسری محنت تباہ و برباد کرنے کی۔ اگر آپ کائنات میں طائرانہ جائزہ لیں، آپ کو پتہ چلے گا ہر ایک اپنی چیز کو اچھی کہتا ہے، بہتر کہتا ہے، افضل کہتا ہے، اعلیٰ کہتا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے اس کے سائیڈ ایفیکٹس، اس کی خرابیاں، اس کی تباہیاں، اس کے نقصانات کائنات میں کبھی بیان نہیں کیے جاتے۔ امانت دار ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے جب بھی ہم لوگ ایلوپیتھی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سائیڈ ایفیکٹس پڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی کیمیکل ایسی نہیں ہے جو بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے ہو۔ سائیڈ ایفیکٹس پہلے پڑھاتے ہیں، بعد میں ایفیکٹس پڑھاتے ہیں۔ پہلے یہ بتاتے ہیں جو بھی گولیاں آپ کھائیں گے اس سے تکلیف کیا ہوگی، پھر یہ بتائیں گے اس سے صحت کیا ہوگی۔ تو اب اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوسری گولی دو، اب اس میں بھی کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہیں، پھر اسے دور کرنے کے لیے تیسری گولی دو، پھر اس میں بھی کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہیں، پھر اسے دور کرنے کے لیے چوتھی گولی دو۔ اب گولی پر گولی بڑھانے سے بہتر یہ ہے کہ اکتفا کر لو تاکہ عزت آپ کی محفوظ ہو جائے، بچ جائے۔ چنانچہ 4 گولی پر، 5 گولی پر، 6 گولی پر اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ اور آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں اللہ نے 2 طرح کا نظام بنایا، ایک ہے قدرتی نظام، ایک ہے مصنوعی نظام۔ قدرتی نظام یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو نظام اللہ کے کن فیکون سے بنی ہے، اللہ کے حکم سے بنا ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام نظام اللہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ ایک مصنوعی نظام ہے جس کو انسان نے بنایا، انسان کے سوچ سے، انسان کے سمجھ سے، انسان کے فکروں سے، انسان کے جذبات سے، انسان کے خیالات سے اس نے ایک نظام بنایا۔ وہ نظام ہے مصنوعی نظام، دنیا کا نظام۔ اور جتنے لوگ قدرتی نظام کو ماننے، اللہ نے ان کو منزل تک پہنچا دیا۔ جائے ظاہری اعتبار سے قدرتی نظام کو ماننے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ جیسے آپ جائزہ لیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کتنے، کلمے کے پیچھے بھاگنے والے کتنے، سائنس کے پیچھے بھاگنے والے کتنے، قرآن کے پیچھے بھاگنے والے کتنے، مال کے پیچھے بھاگنے والے کتنے، اعمال کے پیچھے بھاگنے والے کتنے، اخبار کے پیچھے بھاگنے والے کتنے، احبار کے پیچھے بھاگنے والے کتنے، قصور کے پیچھے، محلات کے پیچھے، عمارتوں کے پیچھے، بلڈنگوں کے پیچھے بھاگنے والوں کی تعداد کتنی، اور وہ لوگ جو قصور کو چھوڑ کر قبور کی فکر کرتے ہیں،
یعنی قبروں کی فکریں کرنے والے کتنے، مال کے پیچھے کتنا بھاگتے ہیں، حساب کے پیچھے کتنا بھاگتے ہیں. اندازہ لگایا جائے گا کہ اعمال کے پیچھے انگلیوں سے گن سکتے ہیں، اتنے ہی لوگ بھاگتے ہیں. اگر آپ جائزہ لیں دین کو سمجھنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، دین کو بسانے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، دین کو سمجھانے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، لیکن دین کو برباد کرنے کے لیے کتنا بڑا قافلہ کام کرتا ہے. اگر دیکھا جائے تو دین کا کام کرنے والے نمک کے برابر، باطل بہت بڑا ہے. خدا کی قدرت بولنے والے نمک کے برابر، شکر کے برابر، لیکن خدا کے خلاف بولنے والے بہت بڑا ہے. خبر جو اللہ کے رسول نے دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا، اللہ نے دی، صحابہ نے دی، اولیاء نے دی، اتقیاء نے دی، ان خبروں کے پیچھے چلنے والے کتنے، اور نظر جس کو لوگوں نے دکھایا اس کے پیچھے بھاگنے والے کتنے. حضرات صحابہ کو حضور نے یہی سمجھایا، نظر کے پیچھے بھاگو مت، نظر ہمیشہ دھوکہ ہے. کبھی بھی کسی بھی وقت نظر کے پیچھے بھاگنے والا خسارے میں پڑ جائے گا. نظر کچھ اور کہتی ہے، خبر کچھ اور کہہ رہی ہے، تمہارے مال کچھ اور کہہ رہے ہیں، تمہارا حساب کچھ اور کہہ رہے ہیں، تمہاری دولت کچھ اور کہہ رہی ہے، تمہارے اعمال کچھ اور کہہ رہے ہیں. ہمیشہ اس بات کو دل کے اندر بسائے رکھو، نظر آنے والی چیز ہمیشہ دھوکہ ہے، جو نظر نہیں آتی وہ ہمیشہ سچی ہے. اسی لیے ہمارا کلمہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ایمان والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو نظر نہ آئے اس پر ایمان لاتے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے دین سکھاؤ اپنے بچوں کو، ہمیشہ عزت میں رہو گے، ہمیشہ شان میں رہو گے، ہمیشہ وقار میں رہو گے، رسوا کبھی نہیں ہوگے. تمہاری دنیا بھی اللہ چمکائے گا، تمہاری آخرت بھی اللہ چمکائے گا، دین میں بھی اللہ عزت دے گا، دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا، یہاں بھی اللہ عزت دے گا، وہاں بھی اللہ عزت دے گا. لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لوگ اس کی طرف توجہ بہت کم دیتے ہیں. لیکن جو کہہ رہا ہے ارے یہاں پڑھاؤ ڈگری ملے گی، وہاں پڑھاؤ سرٹیفکیٹ ملے گا، یہاں پڑھاؤ گے دولت کماؤ گے، یہاں پڑھاؤ گے عمارت بنواؤ گے، یہاں پڑھاؤ گے شان بڑھے گا، وہاں پڑھاؤ گے تمہارے دولت بڑھے گی، تو لوگ آج جو پڑھائی پڑھاتے ہیں وہ پڑھائی پڑھاتے ہیں جس پڑھائی کے بعد مال زیادہ ملے. آپ پوچھئے کسی کے پاس، پہلے لوگ پڑھاتے تھے اخلاق سیکھنے کے لیے، پہلے لوگ پڑھاتے تھے اعمال بدلنے کے لیے، پہلے لوگ پڑھاتے تھے جہالت دور کرنے کے لیے، پہلے لوگ پڑھاتے تھے عزت والا بننے کے لیے، اور آج لوگ پڑھا رہے ہیں مال و دولت کمانے کے لیے. جس سرٹیفکیٹ میں جتنا پیسہ اس سرٹیفکیٹ کا اتنا ویلیو، اور جس اسٹڈیز میں جتنا پیسہ اس اسٹڈیز میں اتنا مہنگائی. علماء دیکھ رہے ہیں کہ بار بار سمجھانے، فری پڑھائی دین کی پڑھائی جاتی ہے لیکن اس کی کوئی قدر نہیں، مہنگی پڑھائی دنیا کی پڑھائی جاتی ہے. لوگ کیوں میں کھڑا کر کے کھڑ کے بچوں کی ایڈمیشن کرواتے ہیں، بچوں کی ایڈمیشن کرواتے ہیں. اور خصوصاً میں تو پوچھتا ہوں سافٹ ویئر انجینئرز آج کل بہت بن رہے ہیں، بنتے جا رہے ہیں دن بدن. دیکھو جہاں بھی، ارے بھئی ہر ایک اسی چکر میں رہتا ہے، میرا بھی داماد سافٹ ویئر انجینئر بن جائے، میرا بھی داماد سافٹ ویئر انجینئر بن جائے، میرا بھی داماد سافٹ ویئر انجینئر بن جائے. سالہ بھی سافٹ ویئر، بھیا بھی سافٹ ویئر، بہنی بھی سافٹ ویئر، چچا بھی سافٹ ویئر،
کتا یا بھی سافٹ ویئر، سب سافٹ ویئر کے پیچھے پڑ گئے. کیوں؟ کمائی ہے. ان الناس قد مالوا الی من عنده مال، لوگ ان کی طرف چلے گئے جن کے پاس مال ہے. مال جن کے پاس ہے لوگ ان کی طرف دوڑتے ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے ان کی طرف کوئی دوڑتا ہی نہیں. تو آج لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھائی پڑھ رہے ہیں جس پڑھائی میں پیسہ ہے، جس پڑھائی میں کمائی ہے، جس پڑھائی میں دولت ہے، جس پڑھائی میں دنیاوی اعتبار سے ترقی ہے، وہ پڑھائی پڑھاتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ارے بھائی یہ پڑھائی پڑھاؤ، تو سب سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں حافظ بنانے سے یہ بچے کو ملے گا کیا؟ عالم بنانے سے یہ بچے کو ملے گا کیا؟ دین سیکھنے سے یہ بچے کو ملے گا کیا؟ قرآن سکھانے سے یہ بچے کو ملے گا کیا؟ ہمیشہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بچہ پڑھانے سے مال آنا چاہیے. اعمال چاہے کتنا غارت ہو جائے اس کی ذرا برابر فکر نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا آج ہمارے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اخلاق نہ سیکھنے کی وجہ سے، عبادت نہ سیکھنے کی وجہ سے، کلمہ نہ سیکھنے کی وجہ سے، دعا نہ سیکھنے کی وجہ سے، سیرت نہ سیکھنے کی وجہ سے، ادب نہ سیکھنے کی وجہ سے، سب کے سب علم تو سیکھ رہے ہیں پڑھائی، لیکن پڑھائی کے ساتھ عیاش بھی بن رہے ہیں، آوارہ بھی بن رہے ہیں، گندی نظریں بن رہی ہیں، گندے اخلاق بن رہے ہیں، گندے سوچ بن رہے ہیں، فحاشی عام ہو رہی ہے، عیاشی عام ہو رہی ہے. یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ایسی بے حیا و شرارتوں میں لگ گئے جس کو سننا بھی ہمارے کان گوارا نہیں کرتے، جس کا سوچنا ہمارے دل اور دماغ سے بالا تر چیز ہے، جس کے بارے میں تصور کرنا یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، جس کے بارے میں تدبر کرنا یہ ہم سب پر فرض بن جاتا ہے، جس کے بارے میں تخیل کرنا ہمارے لیے بے شرمی کا سبب بن جاتا ہے. کیوں یہ سب چیزیں کیوں آئیں؟ آج بچیوں کو جنم دینے کے بعد ہمارے اندر ایک فکر فوراً پیدا ہو جاتی ہے، ارے بھی بچیوں کے سلسلے میں، بچوں کے سلسلے میں ان کے اخلاق خراب نہ ہو، نظر خراب نہ ہو، سوچ خراب نہ ہو، ماحول خراب نہ ہو. اچھے بچے اسکول کو جا کر خراب ہو کر آ رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ 6th اسٹینڈرڈ، 7th اسٹینڈرڈ، 8th اسٹینڈرڈ، ان بچوں کا دماغ خراب کیسے ہوا؟ ان بچوں کا دماغ تباہ کیسے ہوا؟ یہ تو بچے تھے، من کے سچے تھے، لیکن آج یہ تباہی کے دہلیز پر پہنچے کیسے؟ میرے عزیز بھائیوں، سب سے بڑی چیز ہم سب خواتین کو بھی سوچنے پر یہ بات مجبور کر رہی ہے کہ سب سے پہلی چیز ہمارے گھر کا ماحول بھی ہم لوگوں نے اس طرح نہیں بنایا جس طرح مسلمانوں کے گھروں کو ہونا چاہیے. بچہ برباد ہو رہا ہے اسکول میں، ٹھیک ہے بھائی، گھر میں آنے کے بعد کیا آباد ہو رہا ہے؟ گھر بھی آ رہا ہے. وہی باتیں جو اس نے اسکول میں سنی اپنے غلط صحبت والے بچوں سے، اپنے عیاش بچوں سے، ساتھیوں سے، اپنے عیاش سہیلیوں سے، جو بات انہوں نے گندی بات سنی، گھر کو آنے کے بعد وہی ٹی وی، وہی وی سی آر، وہی ویڈیوز، وہی چیزیں جب ان کے سامنے دکھائی جاتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، تو آج نہیں تو کل وہ برباد ہونا یقینی ہے. وہاں دماغ خراب ہوا، یہاں نظر خراب ہوا. جب دماغ بھی خراب ہو جائے، نظر بھی خراب ہو جائے تو دل بھی خراب ہو جائے گا. اس وقت یہی ہو رہا ہے، اس وقت یہی چل رہا ہے. اس وقت ہمارے تمام کی گھر کی فکر کی بات ہے، فرد کی فکر کی بات ہے، ہر ایک کی سوچنے کی بات ہے. ہم سب اس بات کو سوچیں، ہمارے گھر کو کیا ہم نے اسلامی ماحول والا بنایا؟ بڑے بڑے لوگ جس وقت اپنے گھر کو اسلامی ماحول میں بنا دیے، سجا دیے اور تمام ماحول کو اسلامی انہوں نے کر لیا، چاہے بچہ کسی بھی کالج کا پڑھنے والا کیوں نہ ہو،
کسی بھی آفس میں کام کرنے والا کیوں نہ ہو، گھر آتے ہی باپ نے کہہ دیا بیٹا تیرا لباس جبہ ٹوپی پیجامہ کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں ہوگا۔ اب گھر آتے ہی ڈاکٹر جبہ پیجامہ ٹوپی میں آ رہا ہے، انجینئر جبہ پیجامہ ٹوپی میں آ رہا ہے، پروفیسر جبہ پیجامہ ٹوپی میں آ رہا ہے۔ جس وقت ہم لوگ ایک علاقے میں پہنچے، بیان کے لیے بیٹھا، ایسا تصور ہونے لگا سب کے سب علماء ہیں۔ میں نے پوچھا ارے بھئی یہ کیا سب علماء ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں مولانا، اس میں 10% علماء ہوں گے، 90% پروفیشنلز ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک اللہ کے بندے کی حاضری ہوئی، انہوں نے کہا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کے مینجمنٹ والوں کو، ارے بھئی میں مسلمان بچوں سے، مسلمان طلباء سے، مسلمان سٹوڈنٹ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ بولنا چاہتا ہوں، کچھ ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، کل صبح 10 بجے ان کو جوڑ لینا۔ جب 10 بجے کا وقت آیا، مولانا کو دعوت دی گئی، اللہ والے کو دعوت دی گئی، وہ پہنچے ہیں بیان کرنے کے لیے۔ انہوں نے دیکھا ایک عجیب سا ماحول ہے، ایک عجیب نورانی چہرے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا سٹوڈنٹس کو جمع کریں، آپ نے تو علماء کو جمع کر لیا، طلباء کو جمع کر لیا۔ تو کہنے لگے یہی سٹوڈنٹس ہیں جو فلاں علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ان کے چہرے پر ایسا نور دیکھا جیسے اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کے چہرے پر ہوا کرتا ہے۔ وجہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں گھر کے اثرات، تربیت کے اثرات، ماں کے اثرات، باپ کے اثرات، اپنے صحبت یافتہ کے اثرات، ان کے اثرات یہ کالج میں پڑھ کر بھی دینی ماحول کو نہیں چھوڑا، دیندارانہ چہرے کو نہیں چھوڑا، دیندارانہ لباس کو نہیں چھوڑا۔ ایک ہوتا ہے یونیفارم، ایک ہوتا ہے اپنی ذاتی لباس۔ یونیفارم کے حد تک یونیفارم، جب آ گئے گھر تو اسلامی لباس میں ملبوس۔ ہم لوگ جس وقت کانپور میں تھے، ایک بزرگ کے گھر حاضر ہوئے، انہوں نے عجیب بات سنائی، یوں کہنے لگے ہمارے یہاں 6 ماہ کا بچہ جس وقت ہو جاتا ہے اس وقت سے ہم سنتی لباس پہننے اور پہنانے کے عادی بنا دیتے ہیں، تاکہ موت تک بھی وہ اگر کسی لباس کو دل سے لگا کر پہنتا ہے تو صرف یہی لباس ہونی چاہیے جو لباس ہم نے پہنایا۔ علماء کہتے ہیں سب سے پہلے لباس بدلتا ہے، پھر انسان دھیرے دھیرے بدلتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں لباس کی فکر کریں۔ علماء کہتے ہیں بچوں کے لباس کی فکر کرنے سے پہلے خود کی لباس درست کرو، خود کے لباس درست کرو۔ آج ہماری ماؤں کے لباسوں پر نظر ڈالیں، ایک نظر، ایک کوئی اللہ کی بندی کا لباس مصنون لباس ہوگا، ڈھیلا ڈھالا موٹا کپڑا، اور اس کے آستین بھی مکمل ہوں، اس کے گردن بھی مکمل ہوں، اور اوڑھنی بھی موٹی ہو، سب بال اس میں چھپ جاتے ہوں، اور اس کے ہتھیلی اور اپنے قدم کے علاوہ، چہرے کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے، ایسا مصنون لباس میں ملبوس ہو۔ ایسا مصنون لباس والے خواتین، مائیں بہت کم آپ کو اپنے خاندان میں نظر آئیں گی۔ آج تک ہمارا لباس درست نہیں ہوا، ہمارا ہاتھ فل نہیں ہوا۔ اب میں اندازہ لگا لیجئے کہ جن کے ہاتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی پردے سے متعلق، علماء یہ فرماتے ہیں کلائی تک چھپانا عورت کے لیے فرض ہے۔ اگر نامحرم کی نظر بدن کے کسی حصے پر، ہاتھ کے کسی حصے پر، پیر کے کسی حصے پر پڑ جائے، علماء نے فرمایا اس حصے پر جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے لباس کے بارے میں ہم کیوں نہیں فکر کر رہے ہیں؟ ارے بچی 6 سال 7 سال 8 سال کی ہو گئی، ابھی بھی آپ اس کو آوارہ لباس پہناتے ہو، بے حیائی لباس پہناتے ہو،
بے شرمی والا لباس پہناتے ہو، وہاں تو اللہ کے بندہ 6 مہینے سے لباس مسنون پہنا رہا ہے، اور یہاں 6 سال کے ہو گئے، 16 سال کے ہو گئے، اب بھی چھوٹی بچیشنا چھوٹی بچیشنا چھوٹی بچیشنا بول 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 کر ایسا آوارہ لباس کے عادی بنا دیا۔ بعض فیصلوں میں ایسی شرمیلی باتیں سننے کو ملی۔ ایک لڑکا کہنے لگا مولانا میں کیا بتاؤں، جس وقت میرا نکاح ہوا میں نے بیگم سے کہا بیگم آپ اپنے کپڑے جو بھی ہیں لے آئیے۔ جب وہ کپڑے لے آئیں، سوائے ان لباس کے جو لباس ہم نے خرید کر دیا، اس کے علاوہ کوئی بھی لباس سنت تو دور کی بات، شریعت تو دور کی بات، ہندوستانی لباس بھی نہیں تھا، ہندوستانی لباس بھی نہیں تھا۔ یورپ کا لباس، فرانس کا لباس، امریکہ کا لباس، آسٹریلیا کا لباس، یوروپین جو ویسٹرن کلچر کا لباس۔ کیوں؟ سبوں نے چھوٹی بچی عادت خراب کر دی۔ میرے عزیز بھائیوں، محترم خواتین، صرف یہاں آنا بیٹھنا سننا جانا، ہر ہفتہ ہم اپنا ذہن بنانا، ہر ہفتہ ہم ایک سبق لینا، ہر ہفتہ ہمارا ایک جذبہ بدلنا، ہر ہفتہ ہمارا ایک سوچ بدلنا، ہر ہفتہ ہمارے فکروں میں اضافہ ہونا۔ بھئی ہمیں تو کچھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آئی ہوئی خواتین ہماری اگر یہ عزم کر لیں، یہ نیت کر لیں، یہ بات ٹھان لیں، انشاءاللہ اس بات کو ہم خاندان تک پہنچائیں گے۔ پردے کے اعتبار سے ہم انشاءاللہ فکر مند بنائیں گے۔ 7 چیزوں کا پردہ بتایا گیا۔ علماء نے فرمایا پردہ کن کن چیزوں کا؟ حال کا پردہ، کھال کا پردہ، شال کا پردہ، بال کا پردہ، چال کا پردہ، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں قال کا بھی پردہ، نعال کا بھی پردہ، قال کا بھی پردہ، نعال کا بھی پردہ۔ حال کا پردہ کیا مطلب؟ تمہاری حالت کیا ہے، کیسی ہے، سب کے سامنے بول کر اپنے آپ کو رسوا مت کرو، سب کے سامنے بول کر اپنے آپ کو رسوا مت کرو، تمہارا حال صرف اللہ کے سامنے سناؤ۔ فرمایا اللہ کے سامنے جو اپنا حال سناتا ہے، اللہ اس کا حال کا حل کرتا ہے، اس کے حال کا حل کرتا ہے، حال کو حل کرتا ہے۔ اور حال اور حل میں ایک الف کا فرق، حال اور حل میں ایک الف کا فرق۔ وہ ایک الف اٹھانے کی ذمہ داری اللہ کی، وہ ایک الف ہٹانے کی ذمہ داری اللہ کی، وہ ایک الف مٹانے کی ذمہ داری اللہ کی، وہ ایک الف چھٹانے کی ذمہ داری اللہ کی۔ اس ایک الف کو ہٹانے کے چکر میں پوری کائنات لگ گئی، آج تک وہ حال کو حل نہیں کر سکے، خود ہل گئے لیکن حال حل نہیں ہو سکا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے طرف سے کوئی نقصان پہنچ جائے، اس نقصان کو ہٹانے والی ذات سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ اللہ اگر تکلیف دے رہا ہے تو تکلیف ہٹانے والا بھی اللہ، تکلیف مٹانے والا بھی اللہ، تکلیف کو دور کرنے والا بھی اللہ۔ اللہ کرے گا جو کچھ بھی کرے گا۔ ہمارا کام اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا۔ ہماری ماؤں سے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، تم اپنی دعا کی طاقت کو پہچانو، تم اپنی دعا کی طاقت کو سمجھو، تم اپنی دعا کی طاقت کو جانو، تم اپنی دعا کی طاقت پر یقین کرو۔ ماں کی دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہوتی، ماں کی دعا عرش تک پہنچتی ہے، ماں کی دعا اللہ سنتا ہے، ماں کی دعا انہونی کو ہونی کر دیتی ہے، ماں کی دعا اللہ نے ایسی طاقت اور قدرت دی ہے کہ نسل میں ولایت جاری کر دیتی ہے، علم جاری کر دیتی ہے اور معرفت کو جاری کر دیتی ہے۔ نظام الدین اولیاء اگر اللہ سے لینے کے قابل بنے تو کیا کہتے ہیں؟
میں نے اللہ سے لینا میری ماں سے سیکھا ہے۔ قطب الدین بختیاری کیا کہتے ہیں؟ میں نے اللہ سے ہونا میرے ماں سے سیکھا ہے۔ بختیار کاکی کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ہر چیز لی جا سکتی ہے، وہ میں نے میرے ماں سے سیکھا ہے۔ سچائی کامیابی دلاتی ہے۔ عبد القادر جیلانی قطب ربانی فرماتے ہیں میری ماں سے میں نے سیکھا ہے۔ حضرت محمد ابن اسماعیل امام بخاری فرماتے ہیں ہر انہونی کو ہونی کرنے کی طاقت ماں کی دعا میں ہے۔ میں نے میری ماں سے سیکھا، ماں سے سمجھا، ماں میں دیکھا۔ امام بخاری نابینا پیدا ہوئے، 6 سال مسلسل ماں رو رو کے دعا کی، 6 سال مسلسل ماں رو رو کے دعا کی، اتنی کی اللہ جس وقت محمد ابن اسماعیل امام بخاری کو ہوش دیا، اس وقت وہ بچہ بھی بازو بیٹھ جاتا تھا، ماں کے رونے پر روتا تھا، ماں کے دعا پر آمین کہتا تھا۔ ماں کہتی تھی، اللہ سے یہ بھی کہتا یا اللہ میری ماں کی سن لے، میری ماں کی سن لے۔ تسلسل کے ساتھ 6 سال تک روتی رہی۔ پھر اس کے بعد جب اس کے اللہ کی بندی روتے روتے آنکھ لگ گئی، خواب میں ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ارے اللہ کی بندی، اللہ نے تیری سن لی۔ جو ہی انہوں نے یہ بات سنی اٹھتی ہیں، بچے کو دیکھتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں؟ اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس کے اندر ایسی قدرت کا کرشمہ اللہ نے دکھا دیا، سب کو بتا دیا۔ بے نور آنکھوں کو اللہ نے نور دے دی، نابینا آنکھیں بینا ہو گئیں، نابینا چہرہ نورانی ہو گیا۔ اللہ نے اس آنکھ کو روشنی بخش دی ماں کی دعا کی بدولت۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب ماں کی دعا میں وہ طاقت ہے، ہماری بھی مائیں ہیں، ہمارے بھی مائیں ہیں۔ وہ ماں میں وہ آہ چاہیے، وہ ماں میں وہ آہ چاہیے۔ اگر آج بھی وہ آہ اگر ہماری ماؤں کی دعاؤں میں پیدا ہو جائے، عرش تک وہ دعا پہنچ جائے گی۔ رو کر تو دیکھو، مانگ کر دیکھو، منوا کے دیکھو، گر گرا کے دیکھو، اللہ کے سامنے ہر طرح سے اپنے آپ کو پیش کر کے دیکھو۔ وَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا کے دیکھو، پروردگار کیسے اپنے قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَإِنَّ الْأَمْرَ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ، اللہ قدرت کو ظاہر کر دے گا۔ آج سب سے زیادہ ہمارے بچوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا انشاءاللہ حال سدھرے گا، اللہ ماضی کو بھی سدھارے گا۔ اگر انشاءاللہ ہمارے ماضی سدھر جائے تو حال سدھر جائے، حال سدھر جائے مستقبل سدھر جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو بڑے ہیں پہلے وہ سدھریں، انشاءاللہ جوان سدھریں گے۔ جب جوان سدھریں گے بچے بھی سدھر جائیں گے۔ ترتیب کے ساتھ ہم الٹی ترتیب چلاتے ہیں، بڑے تو سدھرنے کو تیار نہیں، جوانوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جوان جب سدھرنے کو تیار نہیں، بچوں پر بے انتہا کوشش چلتی ہے۔ یا یہ الگ بات ہے کہ بچے آج کے بچے کل کے جوان ہیں، کل کے جوان ہماری زندگی ہیں، ہمارے مستقبل ہیں، ہمارے آئندہ آنے والے زمانے کے ذمہ دار ہیں۔ ہم ان کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں ضرور، لیکن ہم بھی تو سدھریں۔ اس وقت قرآن اگر کہہ رہا ہے تو ہم سے کہہ رہا ہے، شریعت کہہ رہی ہے ہم سے کہہ رہی ہے، اذان دی جا رہی ہے ہمیں دی جا رہی ہے، بیان کیا جا رہا ہے ہمیں کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے
ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، مکلف بنایا گیا تو ہم بنائے گئے، اللہ نے ہمیں حکم دیا تو ہمیں حکم دیا، اس لیے کہ اللہ نابالغوں سے مخاطب نہیں ہوتا، نہ شریعت نابالغوں سے مخاطب ہوتی ہے۔ جو بالغ ہو چکے ہیں ان سے شریعت کہتی ہے، ان کو شریعت بتاتی ہے، ان کو شریعت سمجھاتی ہے، ان کو شریعت ہر طرح کے مسائل کا حل سلجھاتی ہے۔ اس لیے ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ نیت کر لیں، انشاءاللہ ہم اپنے حال کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں سنائیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، پہلی چیز حال ہے، دوسری چیز جو فرمایا گیا بال کو پردے میں رکھا کرو، بال کو پردے میں رکھا کرو۔ تفصیلات سے انشاءاللہ میں آئندہ بھی آپ حضرات کے سامنے پردے کے سلسلے میں تفصیل سے روشنی ڈالوں گا، اب میں صرف گنوا دیتا ہوں، بال کو پردے میں رکھا کرو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کھال کو پردے میں رکھا کرو۔ کھال فرمایا، کھال کسے کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں اپنی چمڑی کو پردے میں رکھا کرو۔ چمڑی کسے کہتے ہیں؟ ارے بھائی ہمارے بدن کا رنگ کیا ہے؟ وہ رنگ کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے، نہ ہاتھ کے ذریعے سے نظر آئے، نہ پیر کے ذریعے سے نظر آئے، نہ آنکھ کے گوشوں سے نظر آئے، کسی بھی طرح سے ہمارے رنگ نظر نہ آئے۔ اسی لیے فرمایا نہ رنگ نظر آئے، نہ چال کا ڈھنگ نظر آئے، نہ رنگ نظر آئے، نہ چال کا ڈھنگ نظر آئے۔ اسی لیے فرمایا چال کا پردہ۔ حضرت فاطمہ زہرا 17 سال کی ہونے کے باوجود وہ ایسا چلتی تھی جھک کر جیسے 70 سال کی خاتون ہے۔ کیوں؟ 17 سال یہ نوجوان خاتون، اس خاتون کی طرف نظریں جوان عورتوں کی طرف الگ ہوتی ہیں، بوڑھی عورتوں کی طرف الگ ہوتی ہیں۔ علماء نے فرمایا حضرت فاطمہ زہرا کا جھک کر چلنا اس لیے تھا تاکہ لوگ جب دیکھیں تو رحمت کی نظر سے دیکھیں، نظر پڑے بوڑھی خاتون پر تو بوڑھی کی خاتون پر ہمدردی، بوڑھی خاتون پر ایک اعتبار سے شفقت، ایک اعتبار سے رحمت لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ نظر بدل جائے اس لیے فاطمہ زہرا ذرا جھک کر چلا کرتی تھی، اور درمیان میں نہیں، چال کا پردہ فرمایا درمیان میں چلنا بے حیائی والا چال ہے، درمیان میں چلنا بے شرمی والا چال ہے۔ عورتیں کیسے چلیں؟ فرمایا راستے کے کنارے پر ہوتے چلیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم جس وقت سڑکوں پہ جایا، بچپن بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا جب وہ لوگ سڑکوں پر چلتے تھے مرد حضرات، تو عورتیں اپنے چال کو روک لیتی تھیں اور دیوار کی طرف اپنے رخ کر لیتی تھیں تاکہ چال کا کسی کو پتہ نہ چلے، کون جا رہی ہیں کون آ رہی ہیں، سب دیوار کی طرف منہ کر لیا کرتی تھی۔ مرد حضرات گزر جاتے پھر عورتیں چلتی تھی۔ یہ ان گاؤں کی بات کر رہا ہوں جن گاؤں میں علم پہنچا ہی نہیں، ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں جن علاقوں میں علم گیا ہی نہیں۔ عجیب شرم و حیا کا ماحول تھا، اور آج کل ایسے بے شرم اور بے حیاؤں کا ماحول ہے، عورتوں کو دیکھ کر مردوں کو پردہ کرنا پڑتا ہے۔ مرد حضرات فل ہینڈ شرٹ، مرد حضرات فل پینٹ، مرد حضرات کوٹ، مرد حضرات مکمل لباس میں ملبوس، ان کو شرم کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو لوگ ایسے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر یہ ہنود بھی شرماتے ہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں ہم مسلمان خواتین، پردہ کرنے والے خواتین،
پردہ کرنے والی عورتیں بے پردہ عورتوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے. بے پردہ عورتیں یہ عورتیں نہیں ہیں، حکماً مرد ہیں. مسترجلات من النساء لعن اللہ المسترجلات من النساء. اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردانگی اختیار کرتی ہیں عورت ہو کر. مردانگی کیا مطلب؟ پھٹک پھٹک کے چلنا، راستے کے بیچ میں چلنا، اینٹ کر چلنا، آواز کے ساتھ چلنا، زور زور سے بات کرتے. یہ مرد حضرات کے ہوتے ہیں حرکتیں. اس طرح یہ بھی زور زور سے بات کرتے ہوئے سڑکوں پہ چل رہی ہیں، درمیانی راستے میں چل رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. علماء نے فرمایا حدیث پاک میں مردانگی جو کہا گیا، مرد پردہ نہیں کرتا، یہاں عورت بھی پردہ نہیں کرتی. اس پر لعنت فرمائی. لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ والنامصہ والمتنمصہ. جب لعنت فرمائی، ایک خاتون نے پوچھا ابن مسعود سے، آپ کہتے ہو لعن اللہ، میں قرآن پڑھتی ہوں، پڑھاتی ہوں، سمجھتی ہوں، سمجھاتی ہوں، میں نے قرآن میں تو اللہ کی لعنت نہیں دیکھی، تم کہاں سے کہہ رہے ہو، کہاں سے بول رہے ہو، بتاؤ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا اس خاتون جنت سے، اچھا بتاؤ تم نے قرآن پڑھا؟ کہا جی ہاں پڑھا. کیا تم نے اس میں یہ آیت نہیں دیکھی؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تم نے نہیں دیکھا، نہیں سنا؟ کہا ہاں دیکھی ہوں. فرمایا اللہ کے رسول کا ارشاد ہے لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ والنامصہ والمتنمصہ. اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ خواتین اس زمانے میں اتنا دین جانتی تھیں کہ علماء سے سوال کرتی تھیں، پوچھتی تھیں. تو ہم بھی کہتے ہیں اپنے خواتین سے، ارے بھئی یہ مجلس خالی بیان کی مجلس نہیں ہے، آپ کو کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے، کوئی بات پوچھنا ہے، آپ پوچھئے. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی آپ سمجھئے. کوئی بات آپ سمجھنا چاہتے ہیں چٹھی میں لکھ کر بھیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب، شرعی جواب دیا جائے گا. تفصیلی جواب ہے، آئندہ دیا جائے گا. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ حال کا پردہ، بال کا پردہ، چال کا پردہ، کھال کا پردہ. کھال کے معنی میں کہتا ہوں ایسا برقع بھی مت پہنو جس میں آنکھیں دکھائی دیں، آنکھوں کے اطراف کھال نظر آئے، ناک کی تھوڑا سا حصہ نظر آئے. اس زمانے میں حضرت مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کا جو برقع ہوتا تھا، صحابیات کا، وہ برقع مکمل طور پر تھیلے کی طرح اوپر سے نیچے تک ایک گول دائرہ والا برقع ہوتا تھا. ٹوپی کی طرح ٹوپی پہن لیا کرتی تھی، گول برقع، اس میں بیچ میں ایک سوراخ ہوتا تھا جو اس وقت افغانی لوگ برقع پہنتے ہیں. اس افغانی برقع اصل مسنون برقع ہے. پاکستان میں بھی وہ برقعے پائے جاتے ہیں. دیوبند میں پرانی عورتیں، پرانی خواتین آج بھی وہ برقع پہنتی ہیں. جو برقع افغانی والا برقع، مدینے والا برقع تھا، اس میں بیچ میں ایک جال ہوا کرتا تھا، اسی جال کو آہستہ دیکھتے ہوئے راستہ لیتے ہوئے چلتی تھی. اصل برقع وہ برقع ہیں. یہ جو برقع ہے وہ ڈاکوؤں والا برقع. اس کے اوپر جال ڈال لینا چاہیے، اس کے اوپر بھی نقاب ڈال لینا چاہیے، ہاتھ میں گلوز ہو، پیروں میں سیکس ہو. یہ ہوا کھال کا پردہ. قال کا پردہ کسے کہتے ہیں؟ آواز ہماری بلند نہ ہو، آواز ہماری بلند نہ ہو. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج سے 45 سال پہلے فرمایا کرتے تھے، بھئی تم لوگ گھر میں رہتی ہو، نعال کا پردہ تمہارے چپل بھی کور میں رکھ کر گھر کے اندر رکھا کرو، تمہارے چپل پردے میں رکھا کرو، تمہارے چپل اندر رکھا کرو. حضرت سے پوچھا گیا کیوں؟
فرمایا جس کے دل کے اندر فتنہ ہوتا ہے، شرارت ہوتی ہے، خباثت ہوتی ہے اور کمینہ ہوتا ہے، وہ چپل کو دیکھ کر بھی اندازہ لگاتا ہے اندر رہنے والے خواتین کیا کیا عمر کی ہیں۔ چپل دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک 50 سالہ بوڑھیا ہے، ادھیڑ عمر کی عورت ہے، 70 سالہ بوڑھیا ہے، 40 سالی خاتون ہے، بچی سے وہ دیکھتے چپل کا ذوق الگ الگ ہوتا ہے، چپل دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جب تم باہر جاؤ چپل رہے مستورات کے اندر مرد ہو یا نہ ہو 2-3 چپل مردوں کے باہر رکھا کرو، تاکہ فتنوں کے فتنے سے تم محفوظ رہو۔ باہر مردوں کے چپل ہوتے نہیں ہوتے، وہ چپل رکھا کرو، ایسا رکھا کرو دیکھنے والا یہ محسوس کرنا چاہیے اندر مرد حضرات موجود ہیں۔ اتنا تک ہمارے بزرگوں نے سمجھایا۔ اور حضرت نے فرمایا تمہارے بول کا پردہ، تمہاری بقال کا پردہ اس طرح ہونی چاہیے، اگر کوئی تم سے پوچھے دروازہ کھٹکھٹا کر اجی ہیں، تو حضرت نے فرمایا آپ اپنے منہ پر کپڑا رکھو، منہ پر کپڑا رکھو۔ اگر کوئی جان پہچان کا انسان پوچھ رہا ہے اجی ہیں، تو اندر سے کہہ دیجئے نہیں ہیں۔ منہ پر کپڑا رکھ لو، منہ پر ہاتھ رکھ لو، آواز بدل گئی نہیں بدل گئی؟ نہیں ہیں، کپڑا رکھ لو، یا نہیں تو ہاتھ رکھ لو، کہہ دیجئے۔ اگر کوئی اجنبی پوچھ رہا ہے کوئی ہے، تو آپ کہہ دیجئے مصروف ہیں، مصروف ہیں، کہہ دیجئے۔ نہیں ہے مت بولو، شرارت ہوگی، خباثت ہوگی، بے حیائی ہوگی، نہیں ہے مت بولو، یوں کہو مصروف ہیں۔ جہاں بھی ہیں وہاں مصروف ہے نہیں ہیں، بیت الخلاء میں رہے تو بھی مصروف ہیں، چو بولنے کی ضرورت نہیں، بیت الخلاء میں ہی کر کو کیا بولنا، مصروف ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، پردہ نشین خواتین، دین بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ حضرات کے سامنے باتیں آتی رہیں گی۔ نیت کریں انشاءاللہ ہم آج سے ضرور ہمارے گھر کو با حیا، با پردہ، با شرع بنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سریع کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ سے کوئی بھی سوال ہو بچوں کے ذریعے سے بھیجیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصحنا ما کان فاسدا، رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انک انت العزیز الاکرم۔ اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا، اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا، اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ اے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما کر زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرما، زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرما، زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کے تمام جتنی بھی کمزوریاں ہیں سب کو دور فرما، جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب کو دور فرما، جتنی بھی مصیبتیں ہیں سب کو دور فرما۔ ہم سب کی تربیت فرما، مردوں کی بھی تربیت فرما، عورتوں کی بھی تربیت فرما، جوانوں کی بھی تربیت فرما، بچوں کی بھی تربیت فرما، دین سے تعلق اور دین سے رشتہ نصیب فرما۔ دنیا پڑھتے پڑھتے بے دین ہونے سے ہمیں بچا کر، یا اللہ دنیا پڑھتے پڑھتے دیندار بن کر زندگی گزار کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیک ماؤں کے صفات ہمارے ماؤں میں منتقل فرما، نیک باپ کے صفات ہمارے باپوں میں منتقل فرما، نیک بچوں کی صفات ہمارے بچوں میں منتقل فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب نے امت کے حق میں جو بھی خیر کے لیے ان کی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ہمیں ساری امت کو نصیب فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں اور ساری امت کو پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو باتیں کہی گئیں ان باتوں کو سمجھنے، ان باتوں کو پھیلانے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسجد کی طرف سے، مدرسے کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا ہے
ان کو بھی اپنے شائن شان بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مستورات کے مدرسے کو ترقی نصیب فرما، سب مدرسے میں آ کر پڑھنے والی بنے ایسے فیصلے فرما، تمام بچے بھی مدرسے میں مکتب میں آ کر پڑھنے والے بنے ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمارے خواتین کو ہر دن ہر مرتبہ جب بھی یہاں آتی ہیں ہر ہفتہ اس وقت میں اپنے ساتھ یا اللہ دو دو سہیلیوں کو، دو دو متعلقین کو، دو دو رشتہ داروں کو، دو دو اڑوس پڑوس کو ساتھ لانے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے ذریعے سے پورے محلے میں انقلاب پیدا فرما، پورے محلے میں انقلاب پیدا فرما، پورے محلے میں انقلاب پیدا فرما۔ یا اللہ تیرے راستے میں نکلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے گھروں میں تعلیم شروع فرما۔ یا اللہ تعلیم کا تعلق ہر ایک کے فرد کے یا اللہ ذات کے ساتھ جڑ جائے ایسے فیصلے فرما۔ جو کچھ مانگا گیا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما۔ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان